محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد تنزیر عالم رضوی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا مقدس اور مطہر مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے متعلق ہمارے آقا مکی مدنی دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان شہری یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مہینہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پڑھنے کا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جس آیت کریمہ میں درود پڑھنے کا حکم فرمایا گیا ہے وہ آیت کریمہ اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی یہ آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی، تو اس کو درود کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے، آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی مبارک اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں ایک رات بڑی اہم ہے، شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ فلہٰذا اس رات میں جاگ کر عبادت ضرور کیجیے، اس رات میں جاگ کر عبادت کیجیے، اللہ پاک کو یاد کیجیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں، کیونکہ شب برات میں اللہ رب العزت اپنے بے شمار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شمار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک اعلان کرتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے عافیت عطا کروں۔ سبحان اللہ، یہ اعلان شب برات میں کیا جاتا ہے۔ تو برادران گرامی، آپ شب برات میں جاگ کر اللہ کی عبادت ضرور کیجیے اور بے شمار فضیلتیں حاصل کیجیے، بے شمار ثواب کے مستحق بنیں۔ پیارے مسلمان بھائیوں، شب برات گناہوں سے اور دوزخ سے نجات کی رات ہے۔ ہم اور آپ معمولی سی پروگرام، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات اور پارٹی میں پوری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، مگر جب یہ مبارک اور خاص راتیں آتی ہیں تو مثلاً شب برات، شب معراج، شب قدر، تو لوگ اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے سے غافل رہتے ہیں۔ کیا ہم ایک رات اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کے لیے نہیں جاگ سکتے؟ بولیے، جاگ سکتے ہیں نا؟ بالکل جاگ سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ کتنے سعادت مند اور خوش نصیب ہیں جو اس رات یعنی شب برات کو عبادت کرتے ہیں اور توبہ کر کے اپنے اللہ عز و جل کو راضی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور رزق حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ بیماروں اور مصیبتوں سے پناہ مانگ کر اللہ پاک سے اپنی معافی تلافی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس رات میں اللہ پاک مسلمانوں کو بے شمار مسلمانوں کو مغفرت سے نواز دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا ہے مشرک، یعنی شرک کرنے والا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا، جس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ ان کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح دل میں بغض، کینہ، کپٹ رکھنے والا، اور اسی طرح کسی کے جان کو ناحق قتل کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان اولاد، رشتہ داری میں قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، شراب کے عادی یعنی شراب پینے والا، شلوار، تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا تکبر کے طور پر، تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ مغفرت نہیں ہوتی ہے، مغفرت ایسے لوگوں کی بھی ہو جاتی ہے، اس شرط پر کہ یہ لوگ پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو ماں باپ کا فرما بردار بن جائیں، اگر کسی کو ناحق قتل کر چکے ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، اگر شراب پینے کے عادی ہیں تو عزم مصمم کر لیں یا پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ کبھی شراب کی طرف نہیں پہنچوں گا۔ تو جب یہ بندے ان گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو رب تبارک و تعالی اپنے بندے کو پھر معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ شب برات جاگنے کی رات ہے، جاگ کر اللہ کی
عبادت کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں جاگ کر خوب نوافل نمازیں ادا کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، کلمہ و درود خوانی کی محفلیں سجائیں، خوب اللہ کا ذکر کریں اور اپنی قضائے عمری نماز ضرور ادا کریں۔ تو ان نوافل نمازوں میں سے چند نوافل کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں جسے سن کر آپ کو آسانی فراہم ہو، آپ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے شب برات کی چند نفل نمازیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھیں۔ تحیۃ الوضو یعنی وضو کے فوراً بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، جو بھی دعائیں اللہ پاک سے کرے گا وہ ضرور اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح 14 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو بھی سورہ یاد ہو پڑھ لیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی، بشرطے کہ وہ ناجائز اور حرام دعا نہ ہو۔ اور اسی طرح 4 رکعت نفل نماز 1 سلام سے پڑھے۔ کتنے رکعت؟ 4 رکعت نفل نماز 1 سلام سے پڑھے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بندہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ چند نوافل نمازیں ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہی نوافل نمازوں کو ادا کریں، بلکہ آپ جو ہے جتنی رکعت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی رکعت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جو بھی سورہ یاد ہوں بس پڑھیے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی قضا نمازیں ادا کریں۔ قضائے عمری نوافل نماز سے اہم ہے، نوافل سے بہتر ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح اس شب برات میں رات میں جاگ کر نوافل ادا کرنے کا تذکرہ میں نے ابھی کیا۔ تو اب یہ سماعت فرمائیں کہ 15ویں شعبان کو یعنی شب برات کی رات گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے، اس دن کا جو روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا، جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی اس رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کرے، کتنے پتے؟ بیر کے پتے 7 پتے پانی میں ڈال کر جوش دے کر کھولا کر غسل کرے تو انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو شب برات میں جا کر نوافل نماز ادا کیجئے اور پھر صبح روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ پاک ہماری تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے تاکہ سب لوگ شب برات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے ڈھیر سارے ثواب کے مستحق ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔